السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام اربعین درود السلام، تالیف ابو حمزہ عبدالخالق صدیقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ تمام رسولوں علیہم السلام پر درود شریف بھیجے۔ قال اللہ تعالی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے تیرا رب، عزت کا رب، ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور سلام ان پر جو بھیجے گئے، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ الصافات۔ حدیث نمبر 1۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ادا فرماتے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، سلام رسولوں علیہ السلام پر، اور تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہی سزاوار ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے اور نکلتے وقت درود و سلام پڑھنا۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلوات بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اس پر صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، خوب سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب۔ حدیث نمبر 2۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ اللہ کے نام سے مسجد میں داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتے تو یہ کلمات ادا فرماتے: بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب فضلک۔ اللہ کے نام سے مسجد سے نکلتا ہوں، اللہ کے رسول پر سلام ہو، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما اور اپنے فضل کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ دعا کے وقت صرف درود و سلام پڑھنا۔ حدیث نمبر 3۔ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تو چاہے۔ میں نے عرض کیا، 1/4 صحیح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، نصف وقت مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے اچھا ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جتنا تو چاہے، لیکن اگر زیادہ کرے تو تیرے لیے ہی بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں اپنی دعا کا سارا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 4۔ اور حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب دنوں میں سے جمعہ کا دن افضل ہے، اسی روز
آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اسی روز سور پھونکا جائے گا، اسی روز اٹھنے کا حکم ہوگا، لہٰذا اس روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، یا یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک مٹی میں جل چکا ہوگا، تو پھر ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیسے کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے اجسام زمین پر حرام کر دیے ہیں۔ جمعۃ المبارک کی کثرت سے درود و سلام پیش کرنا۔ حدیث نمبر 5۔ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی فضیلت۔ حدیث نمبر 6۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا، اے محمد، فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے۔ دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کا بیان۔ حدیث نمبر 7۔ اور حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور دعا کرنے لگا، یا اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے آدمی، تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، جب نماز پڑھو، دعا کے لیے بیٹھو تو اللہ تعالیٰ کے شایان شان حمد و ثنا کرو، پھر مجھ پر درود بھیجو، پھر اپنے لیے دعا کرو۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک دوسرے آدمی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نمازی، دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صبح و شام درود و سلام بھیجنے کا بیان۔ حدیث نمبر 8۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کے وقت مجھ پر درود بھیجا، اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ ہر مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا۔ حدیث نمبر 9۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ نماز جنازے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا۔ حدیث نمبر 10۔ اور حضرت ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ نماز جنازہ میں امام کا پہلی تکبیر کے بعد خاموشی سے سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، پھر تیسری تکبیر کے بعد خلوص دل سے میت کے لیے دعا کرنا اور ان تکبیرات میں قرات نہ کرنا، چوتھی تکبیر کے بعد آہستہ سلام پھیرنا سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ بھیجنے والا بخیل۔ حدیث نمبر 11۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے وہ بخیل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے والوں کے لیے وعید۔ حدیث نمبر 12۔ اور حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا اور ہم ممبر لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے ایسی بات سنی ہے جو اس سے
پہلے نہیں سنی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہو اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے کی عمر میں پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ میں نے جواب میں کہا آمین۔ حدیث نمبر 13۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رسوا ہوا وہ آدمی جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود و سلام بھیجنے والوں کو جواب دینا۔ حدیث نمبر 14۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص مجھے سلام کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح واپس لوٹاتا ہے اور میں اس سلام کا جواب دیتا ہوں۔ درود و سلام بھیجنے والوں پر فرشتوں کی دعائیں رحمت۔ حدیث نمبر 15۔ اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائیں رحمت کرتے رہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والوں کی کو بشارت۔ حدیث نمبر 16۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے ٹمٹما رہا تھا۔ ہم نے عرض کیا، آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسرت کے آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات خوشی کا باعث نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ایک مرتبہ درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور جو امتی ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہے میں اس کو 10 مرتبہ سلام کہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے۔ حدیث نمبر 17۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تشریف فرما تھے۔ میں دعا کے لیے بیٹھا تو پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگو ضرور دیے جاؤ گے۔ دوبارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے مانگو دیے جاؤ گے۔ حدیث نمبر 18۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے دعا معلق رہتی ہے۔ درود و سلام بھیجنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار۔ حدیث نمبر 19۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے نکلے اور کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے، بہت طویل سجدہ کیا حتیٰ کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ کر لی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دیکھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، کیا بات ہے؟ میں نے یہ بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بشارت نہ دوں؟ اللہ کریم فرماتا ہے، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں بھی اس پر رحمت نازل کروں گا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں بھی اس پر سلام بھیجوں گا۔
درود و سلام بھیجنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق۔ حدیث نمبر 20۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر درود بھیجا یا میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ جنت میں بلند مقام مانگا، اس کے لیے میں قیامت کے روز سفارش کروں گا۔ کثرت درود قربت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باعث۔ حدیث نمبر 21۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے قیامت کے روز سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کا کفارہ۔ حدیث نمبر 22۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ درود صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو۔ حدیث نمبر 23۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر درود نہ بھیجو، البتہ مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے استغفار کرو۔ اللہ اور فرشتے سب کے دائیں طرف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ حدیث نمبر 24۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب کے دائیں طرف کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 25۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جب تک اپنی نماز کی جگہ پر جہاں اس نے نماز پڑھی ہے بیٹھا رہے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، یا اللہ اس کو بخش دے، اس پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ مسنون درود۔ حدیث نمبر 26۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کا طریقہ تو معلوم ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے بھیجے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، یا اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائے۔ حدیث نمبر 27۔ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے اور کہنے لگے، کیا میں تمہیں وہ چیز ہدیہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور دو۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو بتا دیا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الفاظ میں درود بھیجا کرو، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی ہے، تعریف اور بزرگی تیرے ہی لیے ہے، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی، تو بزرگ ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ حدیث نمبر 28۔ اور حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو اور دعا میں اس کو لازم کر لو اور یوں کہو، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمت نازل فرما۔ حدیث نمبر 29۔ اور حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض
کیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح درود بھیجے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو، یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج رضی اللہ علیہن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اسی طرح رحمت بھیج جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر رحمت بھیجی۔ یا اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رضی اللہ علیہن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اسی طرح برکت نازل فرما جس طرح تو نے آل ابراہیم علیہ السلام پر برکت نازل فرمائی۔ تو بے شک بزرگ اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنے کا مسنون طریقہ، حدیث نمبر 30۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہی سلام ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو کہو، تمام زبانی، جسمانی اور مالی عبادات اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، ہم پر بھی اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ جب تم یہ کہو گے تو یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں کو پہنچیں گے، چاہے وہ آسمان میں ہو یا زمین میں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام نہ بھیجنے والے خسارہ اٹھائیں گے، حدیث نمبر 31۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے، وہ مجلس قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے باعث حسرت ہوگی، خواہ وہ نیک اعمال کے بدلے میں ہی جنت میں چلے جائے، حدیث نمبر 32۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پر وسیلہ کی دعا کرنا، حدیث نمبر 33۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب مؤذن کی اذان سنو تو وہی کچھ کہو جو مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو۔ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے کسی ایک کو دیا جائے گا، مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہی ہوں گا، لہٰذا جو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی۔ درود و سلام پہنچانے کے لیے فرشتے تعینات، حدیث نمبر 34۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لوگوں کا سلام مجھے پہنچانے کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین پر گشت کرتے رہتے ہیں، حدیث نمبر 35۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اللہ تعالیٰ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمائے گا، جب بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود بھیجے گا تو یہ فرشتہ مجھے کہے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلاں نے فلاں وقت آپ پر درود بھیجا ہے، حدیث نمبر 36۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے بخیل ترین آدمی وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ بعض مقامات درود و سلام، حدیث نمبر 37۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ کسی جگہ بیٹھے اور اس جگہ نہ اللہ کا ذکر کرے اور نہ اپنے نبی پر درود بھیجے تو وہ مجلس ان پر باعث افسوس اور نقصان ثابت ہوگی، اگر اللہ چاہے ان کو عذاب دے اور چاہے تو معاف فرما دے، حدیث نمبر 38۔
اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر میں پڑھنے کے لیے مجھے یہ کلمات سکھائے۔ فرمایا حسن یوں کہا کرو، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما عطیت وقنی شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک وَإِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَتَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرہ میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے، اور مجھے عافیت دے کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت بخشی ہے، اور جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے۔ جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے، اور جس شر و برائی کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے محفوظ رکھ اور بچا لے۔ یقیناً تو یہی فیصلہ صادر فرماتا جسے تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی بنا وہ کبھی ذلیل و خوار اور رسوا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پروردگار آقا تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے، اور نبی سم پر رحمت بھیج۔ حدیث نمبر 39۔ اور حضرت نافع رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر سے واپس آ کر مسجد تشریف لاتے تو تحیۃ المسجد ادا کرنے کے بعد قبر اطہر پر حاضر ہوتے اور یوں سلام کرتے، السلام علیک یا رسول اللہ۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یوں سلام کہتے، السلام علیک یا ابا بکر۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان الفاظ سے سلام کرتے، السلام علیک یا ابتا۔ حدیث نمبر 40۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میرے نام کے ساتھ کتاب میں درود لکھتا ہے جب تک میرا نام کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔